چائے پلا کر رخصت کیا. لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا 26 فروری کو اور اس واقعے پہ, تو حالات بگڑ سکتے تھے. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کی میڈیا کو, پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بین الاقوامی برادری سے کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. مجھے امید ہے اس کا ہمیں معقول اور مناسب جواب ملے گا. اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی, حادثہ ہو گیا, تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس ایسے حساس ہتھیار ہوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کے جواب کا میں منتظر ہوں, اور جب جواب آئے گا تو پھر پاکستان اپنا لاہمل آگے پیش کرے گا. نہیں, ہم نے ان کے جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کروائی ہے, اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہم نے ایکسپلینیشن کال کی ہے. مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا مسئلہ ہے, پاکستان اس میں ان کے ثالثی کے لیے کوئی ایسا کوئی کیا پلے, کیونکہ آپ کا یہ وزٹ بھی ہوا وہاں پر, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پاکستان کا؟ دیکھیے, پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے, ڈائلاگ اور ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہو. مسئلہ سنگین ہے, مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے اور یہ یوکرین سے آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے علم میں ہے کہ بہت سے ممالک اس پہ کنسرن اپنی شو کر چکے ہیں, اور تصویر کے دو رخ ہیں. ایک طرف بہت سے یورپین ممالک ہیں, مثال کے طور پہ پولینڈ ہے, فن لینڈ ہے, ہنگری ہے, رومینیا ہے, جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں. وہ پریشان ہیں, انہیں اپنی, اور بہت سے یورپین ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی پر تشویش ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جارحانہ کارروائی ہے اس سے ان کی آبادی اور ان کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. دوسری طرف روس سمجھتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایسٹ ورڈز, وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہے اور سیریس معاملہ ہے. اور بقول ان کے ہم بارہا نیٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے, اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے, لیکن ہماری نہ سنی گئی. اب یہ دو چیزیں ہیں. پاکستان سمجھتا ہے, پاکستان نے اس معاملے میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے, ایک بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ ہمارے جو سفیر ہیں نیو یارک میں وہ دی ہے, جس میں کہ ہم نے کہا ہے جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی فار آل سٹیٹس, سیکیورٹی سلیکٹیو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی سیکیورٹی کا فکر کروں اور آپ کی سیکیورٹی کا فکر نہ کروں. سیکیورٹی فار آل سٹیٹس. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل لاء کا احترام کرتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو یو این چارٹر کا احترام کرتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے کہ جنگ سے مسائل بگڑتے ہیں, سلجھتے نہیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ جنگ سے معاملات الجھتے ہیں, سلجھتے نہیں ہیں. اور ہم ایک ایسا ملک ہیں جس نے 20 سال جنگ کا خمیازہ بھگتا ہے, افغانستان کی جنگ کا. 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئیں, 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری معیشت کا نقصان ہوا, اور دہشت گردی کی جو قیمت پاکستان نے ادا کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو اس سے نہ صرف
मासूम शहरी मुतासर होंगे, बल्कि इंटरनेशनल लॉ भी इफेक्ट होता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है, मेरी कल वज़ीर आज़म से इस मौजू पे गुफ्तगू हुई और कल आपको खुशी होगी सुनकर कि पाकिस्तान की एयर फोर्स में एक लेटेस्ट एडिशन हुई है, J-10C लड़ाका तैयारे का हमें पहली खेप मिल गई है। और उसके जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें मैं वज़ीर आज़म के साथ कामरा था, तो वहाँ कामरा की उस फंक्शन में मुझे मौका मिला इस मामले पे वज़ीर आज़म से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी तशरीफ़ फरमा थे कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान बहुत इस नाजुक सूरत हाल से फूंक फूंक के कदम रख रहा है, सबके जज्बात का एहतराम करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमने फैसला किया है कि यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम करेंगे और वज़ीर आज़म ने हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे C-130 तैयारे जो हैं वो कुमक लेकर यूक्रेन वार्सो जाएंगे, पोलैंड जाएंगे जो कि हमसाया मुल्क है, और वार्सो में जहाँ से हमने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और वहाँ उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। साहब ये एक आखिरी बात, मैं बिलावल ने कहा था कि कहाँ है हुकूमत पाकिस्तान, मैं बिलावल को बताना चाहता हूँ यहाँ है हुकूमत पाकिस्तान और हमारे बच्चे बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लौट आए हैं और जो कुछ रह गए हैं उनके सिलसिले में पोलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ, हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के साथ, रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी अपनी बात हुई है उन बच्चों के सेफ इनखला के लिए, उन फैमिलीज़ का जो हमारे नेशनल्स हैं उनकी सेफ एग्ज़िट के लिए। हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस पर अपना रोल अदा किया है, बल्कि जो हम पर मिसाइल फेंक रहे हैं हादसाती तौर पर, जो उनके बच्चों का कोई वली वारिस नहीं था, उनके बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को हमने अपने बच्चों के साथ बिठाया बसी और खाना भी खिलाया। हमने पाकिस्तान ने उनका, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, वहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो हमने इंसानियत की बुनियादों पर जो खिदमत कर सकते थे हमने की।